عام لوگ ہوتے ہیں کہ جو فقہا کی تقلید کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی اور جو کچھ اس نے کہہ دیا وہ مطلقاً درست ہے، وہ کسی صورت اس عالم کی تقلید کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے اگرچہ اس کے خلاف واضح دلیل بھی موجود نہ ہو۔ یہ معاملہ اس طرح ہوا کہ امام ترمذی نے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے سوا شریک بنا لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ ان علماء اور مشائخ کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ کسی چیز کو حلال کہتے تو یہ اسے ہی حلال سمجھ لیتے اور جب اسے حرام کہتے تو وہ اسی کو حرام سمجھ لیتے تھے۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس بات کو جائز نہیں سمجھتے کہ کسی حنفی کسی شافعی عالم سے سوال پوچھ لے یا کوئی شافعی کسی حنفی عالم سے سوال پوچھ لے تو وہ حنفی کے لیے شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو غلط سمجھتے۔ اگرچہ یہ بات پہلی صدیوں کے اتفاق رائے اور صحابہ کرام اور تابعین کی نقطہ نظر کے خلاف اور اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یعنی ہوا کیا کہ بس جو کسی عالم کی ایک اندھی تقلید کرنی شروع کی تو بس وہی ہوا، یعنی اس کے اگلے کی کیا بیس پر وہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ نہیں پوچھنا، بس جو اگلے نے جو کہہ دیا ویسے ہی اس پہ عمل کرو، تو یہی کرنے لگے۔ اور پھر آپس میں پھر تو یہ ہوا کہ یہ آپس میں فرقے بھی اسی لیے پیدا ہوئے، اور فرقے جب پیدا ہوئے تو وہ جناب دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ یعنی یہاں تک کہ ایک زمانہ گزرا کہ خود مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں ہر مکتب فکر کی الگ الگ جماعتیں الگ الگ ہو رہی ہوتی تھی۔ اللہ کا شکر اب ختم ہو گیا سلسلہ، لیکن پہلے ہوتا تھا۔ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کا یہ ایک نفسیاتی غلامی اس طرح سے لوگوں میں بنی اور اس میں یہ سلسلہ رہا، لیکن پہلی 300-400 صدیوں تک تو نہیں رہا، لیکن اس کے بعد بنا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ایک تو یہ طریقہ۔ اچھا، ہوتا یہی کہ ایک ٹیچر نے اگلے اسٹوڈنٹ کو بچپن سے یہی بتا دیا کہ بس بھئی این آنکھیں بند کر کے میری طرح ہی تم عمل کرو، کیونکہ میں اپنے استاد کے اسی طرح ہی آنکھیں بند کر کے عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح کرتے کرتے ان میں عادت جو ہے یہ بننے لگی۔ اچھا، پھر ایک اور الٹا معاملہ ہوا۔ ایک تو یہ صرف کوئی دینی معاملات تک ہی نہیں رہا، بلکہ ایک دنیاوی علوم، مثال کے طور پر اس زمانے کے منطق، فلسفہ، تاریخ، جغرافیہ، کیمسٹری، بایولوجی، اس طرح پہ بھی لوگ تقلید کرنے لگے۔ بس یہ استاد صاحب نے جیسے کہا ہے ویسے ہی چلو، یہاں پر حاصل تھا۔ اب بڑے فلسفی اور سائنسدان تھے، جیسے غزالی ہیں، ابن رشد ہیں، ابن سینا ہیں، انہوں نے جب یہ اختلاف بھی کیا تو اس پر ان بڑے بڑے اسکالرز پہ کفر کا فتویٰ بھی کیا، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی عالم تھے وہ، لیکن ان پر بھی کفر کا فتویٰ یہ کیا کہ جی انہوں نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر لیا۔ یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جرم کیا کیا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا فارسی میں۔ اس بیس پہ ان کے اس زمانے کے جو اسکالرز تھے انہوں نے ان پہ کفر کا فتویٰ جاری کر دیا تھا۔ لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر انہوں نے تو اس لیے ترجمہ فارسی میں اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کو سمجھ تو آئے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اور انہوں نے پھر اپنی بیٹوں کو بھی سمجھایا کہ بھی آپ دیکھو اگلی زبان اردو بھی اب آ رہی ہے تو اس میں بھی آپ ترجمہ کرنا۔ تو انہی کے دونوں بیٹوں نے پھر ترجمہ بھی قرآن مجید کا اردو میں پہلی بار ہوا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ لوگوں میں یہ کفر کے فتوے کو ایکسیپٹ کسی نے نہیں کیا، تو اس لیے وہ پھر چلتا رہا، سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اب تو اردو، انگلش اور دیگر ہر زبان میں آپ کو ملتا ہے۔ تو جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سچویشن کہ اس طرح سے اندھی تقلید کا۔ اچھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن کا بتایا تھا کہ
اسپیشلی کرسچنز اور جیوز کے ہاں بھی یہی غلطی ہو چکی تھی کہ وہ بھی اندھی تقلید کر رہے تھے، جس کو ترجمہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جس کو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کا ترجمہ یہ کہ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے سوا شریک بنا لیا۔ راہب سے مراد کہ صوفی جو تھے، پیر حضرات، تو علماء اور پیر کی کو اللہ کے سوا شریک بنا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بھائی یہ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، لیکن بس جیسے ان کے عالم یا جن کے پیر نے جیسے کہہ دیا این آنکھیں بند کر کے اسی پہ عمل کرنے لگے۔ اگر وہ حلال کہتے یہ بھی حلال کہہ لیتے، وہ حرام کہتے تو یہ بھی حرام ہی کہتے، یعنی خود سوچنا نہیں ہے، ریسرچ نہیں کرنی۔ بس یہ غلطی اس میں بھی ہوئی، مسلمانوں کے ہاں بھی یہی غلطی ہوئی کہ جو جیوز اور کرسچنز میں جو غلطی تھی وہی مسلمانوں میں بھی ہوئی۔ اچھا، استاد اور شاگرد اور مرشد اور مرید کے نئے تعلقات پیدا ہو گئے۔ یعنی استاد شاگرد تو نیچرل ہوتا ہے نا، استاد اور شاگرد ہونا تو نارمل ہے، لیکن مرشد اور مرید، یعنی مرید کا مطلب یہ ہے کہ جناب خود نہیں سوچنا، بلکہ مرشد نے جو کہا ہے، جو پیر صاحب نے کہا ہے، بس ایسے آنکھیں بند کر کے اسی پہ عمل کرو، اور ساری عمر تک جب تک ہم عین اسی کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں گے۔ تو بس یہی بات، تو یہ اس میں آیا سلسلہ۔ تو اس کے لیے میں اگزامپل کے طور پر ایک صوفی عالم، میں جان بوجھ کر ان کا نام میں نے نہیں شیئر کیا، لیکن ان کے ارشادات کر دیتا ہوں، جس سے یہ واضح ہو جائے کہ یہ کس طرح کی نفسیاتی غلامی چلنے لگی۔ تو وہ ایک صوفی عالم کہتے ہیں کہ بیعت ارادت یہ ہے کہ مرید اپنا ارادہ اور اختیار ختم کر کے خود کو شیخ اور مرشد ہادی برحق کے بالکل سپرد کر دے، اسے مطلقاً اپنا حاکم اور متصرف جانے، اس کے چلانے پر راہ سلوک چلے، کوئی قدم بغیر اس کی مرضی کے نہ رکھے، اس کے لیے مرشد کے بعض احکام یا اپنی ذات میں خود اس کے کچھ کام اگر اس کے نزدیک صحیح نہ معلوم ہو تو انہیں افعال خضر علیہ السلام کی مثل سمجھے، اپنی عقل کو قصور جانے اور اس کی کسی بات پر دل میں اعتراض نہ لائے، اپنی ہر مشکل اس پر پیش کرے۔ یعنی یہ اس طرح کے تعلق صوفی حضرات کے یہاں یہ ہوئے کہ بس نہ وہ پیر صاحب پہ اپنا آقا بنا لو اور بس آنکھیں بند کر کے چلو اس پہ عمل، اور اگر کچھ اپنے لاجیکلی کوئی ان کی بات درست نہ لگے تو سمجھو بھائی میری غلطی ہے، کہ بس بھائی میری عقل غلط ہے، تو اس طرح کے سمجھو اور بس ایسے چلتے جاؤ۔